السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ اچھا، پیچھے اگر کوئی شور کی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کرنا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں زیادہ کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ خیر، میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں نے ایپیسوڈ پہلے ہی لکھ لی تھی، مطلب کوئی 3-4 دن پہلے لگ بھگ، ہاں شاید، لیکن سین یہ ہوا کہ مجھے پوسٹ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ مطلب پتہ ہے نا، ایک وہ تھکاوٹ سی ہوتی ہے، تو ہم خالہ کے گھر سے آئے تھے اور اس کے بعد تھکاوٹ تھی مجھے بہت زیادہ، تو مجھے ہو گئی تھی بہت زیادہ تھکاوٹ۔ اس کی وجہ سے مطلب میں نے ناول کی ایپیسوڈ لکھ لی تھی لیکن میں پوسٹ نہیں کر پا رہی تھی، نہ میرے سے وائس اوور ہو رہا تھا، نہ میرے سے تھمبنیل وغیرہ کچھ بن رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا اور اب میں نے سوچا کہ پوسٹ کر دیتے ہیں۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے آ گئے تھے، لیکن انتظار اب صرف انس اور ہیری کا تھا۔ کہاں رہ گئے ہیں یہ دونوں؟ پاپا وہ بھائی ہیری کے کمرے میں گئے تھے، پتہ نہیں، انو بولی۔ روبی جاؤ نا، ان دونوں کو بلا کر لاؤ، کھانا شروع کریں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جی بابا، میں جاتی ہوں۔ ابھی روبی جانے ہی لگی جب ہیری تیز قدموں سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف آیا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں تھا کہ نہ جانے شاید کیا، لیکن اس کا چہرہ سرخ تھا۔ ابراہیم انکل۔ ہاں بولو بیٹا۔ تبھی پیچھے سے چلتا ہوا انس بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم انکل، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ یکدم ڈائننگ ایریا میں سناٹا چھا گیا۔ ابراہیم نے حارث کو دیکھا اور انو کے چہرے کی رنگت ہوا ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بیٹا تم مذاق کر رہے ہو نا؟ حارث نے پوچھا۔ نہیں، مذاق نہیں کر رہا، آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیں۔ حارث نے ابراہیم کو دیکھا تو ابراہیم نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہیری۔ ہاں بول انس، تو میرے کمرے میں کیوں؟ ابھی وہ بولنے ہی لگا جب انس بول پڑا۔ تو انو سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، تو جا رہا تھا، میں نے سنا دروازے کے باہر آواز آ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور تو نے انو کو یہ بھی کہا کہ تو اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تو سوچ رہا ہے۔ جگہ بنانے سے میرا مطلب تھا کہ میں ان کو اپنی دوست بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھ ہیری، میری بہن کو عام لڑکیوں کی طرح تنگ نہیں کر، وہ معصوم ہے اور یہ نیو یارک نہیں ہے، ترکی ہے۔ انس تو کیا سوچ رہا ہے؟ میں کچھ نہیں سوچ رہا یار، میں بس بتا رہا ہوں۔ اگر تجھے اس سے محبت ہے تو بتا دے، مجھے برا نہیں لگے گا، لیکن یہ ٹائم پاس میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کہوں ہاں ہے محبت تو کیا کرے گا؟ تو پہلے تجھے کہوں گا کہ اسلام قبول کر۔ ہیری نے اس کو دیکھا۔ اور بعد میں کیا کرے گا؟ پھر تجھے اپنا جیجو بنا لوں گا، اتنا برا نہیں ہوں میں، انس نے کہا اور ہیری نے اس کو دیکھ کے باہر قدم بڑھا دیا۔ پڑھو ہیری، حارث نے اس کو کہا۔ لا الہ، ہیری نے دہرایا۔ لا الہ الا اللہ، ہیری نے دہرایا۔ محمد الرسول اللہ، ہیری نے بولا اور سکون کا سانس لیا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اچھا کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہیری نے دہرایا، اور ہمارے رسول اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ ایک بار پھر بولا اور پھر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کو لگا جیسے وہ صاف شفاف پانی سے دھل گیا ہو۔ اس کو لگا جیسے وہ کسی بچے کی طرح پاک صاف ہو گیا ہو جس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو لگا وہ جیسے دنیا کا خوش قسمت انسان ہو۔ اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، لیکن اتنا جلدی یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ ہیری چیزوں پر جلدی یقین کر لیتا تھا، وہ الجھتا نہیں تھا، جبکہ ابراہیم سکندر اپنے مذہب کو لے کر ایک وقت میں بہت الجھا رہتا تھا۔ بابا، ہیری مسلمان تو ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی مسلم نام بھی تو ہونا چاہیے، روبی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ہیری کا کوئی اچھا سا نام سوچتے ہیں،
انو جو ابھی تک حیران کھڑی تھی بے ساختہ بول اٹھی، حیدر کیسا ہے؟ سب نے انو کی طرف دیکھا۔ یہ بہت پیارا نام ہے انو، حارث بولے۔ مطلب آج سے ہیری کو حیدر بلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا حیدر؟ وہ بالآخر مسکرایا۔ ٹھیک ہے۔ حیدر نے انس کو دیکھا جو خاموش کھڑا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد انس بھی اس کے کمرے میں آ گیا۔ تو تم میری بہن سے محبت کا پتہ نہیں، لیکن اچھی لگتی ہے وہ مجھے۔ اب پتہ نہیں یہ محبت ہے کیا ہے، لیکن وہ میرے لیے سب سے الگ ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اچھی لگتی ہے، وہ الگ طرح سے اچھی لگتی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا ترکی آگے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا، لیکن ہو گیا۔ اب میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب دیکھتے ہیں میری قسمت میں انزلہ قریشی ہے کہ نہیں۔ انس اس کی بات سن کر باہر چلا گیا۔ کم سے کم انس قریشی کے خاندان کا تعلق ہٹلر سے یا بادشاہ اکبر سے نہیں تھا کہ وہ ہیری کی جان لے لیتا یا پھر اپنی بہن کی۔ انو کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ روبی سامنے کھڑی اپنا حجاب کھول رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ابراہیم کچھ دیر پہلے آفس سے آئے تھے حارث کے ساتھ۔ جب انس کمرے میں داخل ہوا، اس کی بے ساختہ نظر روبی پر پڑی۔ سامنے آئینہ تھا لیکن اروبا نے اپنا دوپٹہ فوراً سر پر لیا۔ میں نہیں دیکھتا اروبا، تم کر لو حجاب، وہ نظریں نیچے کرتا بولا۔ تو روبی نے اس کو آئینے میں دیکھا۔ وہ اب سچ میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ خیر اب دیکھ بھی لیتا تو اس کے سر پر دوپٹہ تو تھا۔ روبی کو انس کو دیکھ کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ وہ کیسا انسان تھا؟ پہلے گھورتا تھا اور اب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انو تمہیں پتہ ہے حیدر نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ کیوں؟ وہ اس لیے انو کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب انزلہ قریشی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ انس نے اس کو ساری بات بتائی تو انو حیران تھی، جبکہ روبی کے تو خود ہوش ہوا ہو گئے تھے۔ دیکھ انو وہ تجھے کتنا پیار کرتا ہے کہ مسلمان ہو گیا، روبی بولی۔ ہاں جیسے میرا بھائی جانور سے تیرے پیار میں انسان ہو گیا۔ انو نے انس کو دیکھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ کچھ نہیں، بس تم اس سے شادی کر لو۔ واہ بھائی، دماغ بھی اروبا کے پیار میں پاگل ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس نہیں ہو سکتا، ہم کتنا لڑتے ہیں۔ ہاں تو میں اور روبی صاحبہ بھی تو کتنا لڑتے تھے نا۔ بھائی کوئی بھائی نہیں، تم اس سے ہی شادی کرو گی انو، کیونکہ محبت کو میرے سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمہیں محبت کرتا ہے۔ بھائی میں اس کی زندگی کا ستیہ ناش کر دوں گی، بددعا دے گا وہ آپ کو۔ انو بولی تو انس اور روبی اس کو دیکھ کر ہنسے۔ کوئی بات نہیں، وہ نہیں دے گا بددعا۔ بھائی یہ غلط ہے۔ نہیں کوئی غلط نہیں ہے، انس کہتا باہر چلا گیا۔ یہ چیٹنگ ہے، انو بولتی رہ گئی۔ روبی تو انتہا کی خوش تھی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں انس کو کہیں ہم چاروں کی شادی ایک ہی تاریخ کو رکھیں۔ تو نکل جا کمینی، جا تو اپنے سائیاں کے پاس۔ تم دونوں ملے ہوئے ہو ظالم۔ مجھے ابھی پڑھائی کرنی تھی، میری عمر نہیں ہے شادی کی۔ بس کر جا، ویسے تو جاتی نہیں ہے کالج، اور اب پڑھائی سے ایک دم سے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا کروا دو شادی، لیکن اس سے نہیں۔ کس سے نہیں؟ ایک بار نام تو لے اس کا۔ روبی اب تنگ کر رہی تھی۔ میں نہیں لے رہی نام۔ کیوں نہیں لے رہی؟ تو نے تو خود رکھا ہے اس کا نام۔ وہ تو میں نے ایسے ہی بول دیا تھا، پاپا نے رکھ دیا۔ انو نے منہ بنایا۔ خیر اب رکھ تو دیا ہے نا، ایک بار لے تو صحیح اس کا نام۔ حیدر، انو بولی تو چہرہ گلابی پڑ گیا۔ آئے ہائے، یہ چہرہ کیوں گلابی ہو رہا ہے اس کا نام لے کر؟ کوئی بھی نہیں ہو رہا گلابی۔ تو جھوٹ نہ بولا کر، تو اس کو پسند کرتی ہے مجھے پتا ہے۔ میں نہیں کرتی۔ تو کرتی ہے، ایسے ہی تو نہیں لال ہو رہی تو۔ روبی جا نہ کر تنگ۔ اچھا نہیں کرتی اب۔ روبی لیٹ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ویسے ہی صبح ہوئی جیسے ہوتی تھی، البتہ انس کو بخار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، رات کو تو وہ ٹھیک سویا تھا، لیکن صبح اس کو بخار ہو گیا تھا۔ حارث کو پتہ چلا تو حارث نے بہت کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، لیکن وہ نہیں مانا کہ خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اس وقت ہارون کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تیری طبیعت کیسی ہے اب؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تو بتا، اروبا نے بتایا تجھے بخار ہے؟ ہاں بس ہلکا سا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا خود ہی۔
میں ٹھیک ہوتا تو تجھے لازمی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ ہاں لیکن ہر بار تجھے میں ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تب تو پہلے سے ہی بیمار ہوتا ہے۔ انس بولا تو ہارون مسکرا دیا۔ اچھا جا تو آرام کر اور میڈیسن کھا لے بخار کی۔ ہاں میں جاتا ہوں، انس کہتا اٹھ گیا۔ وہ ہارون کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سے عروبہ اس کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ روبی صاحبہ، ہاں جی بولیں۔ میرے کمرے میں پانی کا گلاس نہیں ہے اور بیڈ روم کی حالت خراب ہے، سیٹ کر دو نا۔ جی میں ہارون کو میڈیسن دے کر آتی ہوں، نہیں تو آپ کسی سرونٹ کو کہہ دیں۔ نہیں تم خود کر دو نا، انس کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کو شاید شاور لینا تھا۔ روبی نے ہارون کو دوائی دی۔ ہارون نے بنا کسی بات کے خاموشی سے کھا لی تو روبی باہر آ گئی۔ ہارون اب کم باتیں کرتا تھا عروبہ سے، وہ خود کو جیسے دور کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو یقین کروا رہا تھا کہ وہ حجاب والی خوبصورت لڑکی اس کے لیے نہیں بنی، وہ کسی اور کی قسمت ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے ایک گلاس پکڑے انس کے کمرے میں گئی۔ انس کمرے میں نہیں تھا، واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ روبی نے گلاس ٹیبل پر رکھا، پھر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر آئی جہاں 2 مگ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مگ اٹھائے اور جا کر کچن میں رکھے، پھر واپس آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم بکھرے پڑے تھے، اس نے وہ ترتیب سے رکھے۔ وہاں کچھ کتابیں بکھری پڑی تھی، اس نے وہ اٹھا کر بک شیلف پر رکھی۔ اس کا لیپ ٹاپ، اس کا چارجر، اس کے ہیڈ فون، سارا کچھ اس کے بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر سنبھالا اور تبھی انس قریشی واش روم سے باہر نکل آیا۔ تم نے تو بہت جلدی سیٹ کر دیا ہے سارا کچھ، وہ تولیے سے اپنے بال سکھاتے ہوئے بولا۔ ابھی کہاں، ابھی تو آپ کا پورا بیڈ سیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ذرا آپ کتنے کام چور ہیں، آپ سے اتنا سا کام نہیں ہوتا۔ اب تم ہو نا مجھے سنبھالنے کے لیے۔ میں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ پورا کمرہ تباہ و برباد کر کے رکھیں گے۔ اچھا روبی صاحبہ، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، انس کہتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہاں سے ایک پرفیوم اٹھا کر خود پر لگانے لگا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کم سے کم عروبہ کو اس وقت یہی خیال آیا تھا۔ پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ روبی کو احساس ہوا تو وہ ہمیشہ یہی پرفیوم لگاتا تھا، لیکن یہ خوشبو اور خوبصورت لگنے لگی تھی جب انس قریشی نے لگائی۔ اس کے پاس سے ہمیشہ یہی خوشبو آتی تھی۔ پرفیوم لگا کر اس نے ٹیبل پر رکھا، بوتل کا ڈھکن کھلا چھوڑ کر وہ اب اپنے بالوں میں برش کرنے لگا۔ جب روبی کی نظر اس پر پڑی، روبی نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ سامنے ٹیبل پر دیکھیں۔ انس نے سامنے ٹیبل پر دیکھا تو پرفیوم کھلا پڑا تھا۔ سوری، میں دھیان رکھوں گا آئندہ سے۔ انس نے بوتل بند کی اور صحیح سے سیٹ کر کے واپس پرفیوم رکھا۔ روبی اب اس کی بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی اور انس صوفے پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا ہوں، ایک دن تم میری بیوی بنو گی، انس قریشی کی بیوی۔ روبی نے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ روبی جلدی سے اس کا بیڈ سیٹ کرتی باہر کی طرف جانے لگی۔ یہ بھی کوئی بات ہے بلش کرنے کی؟ انس نے اس کو تنگ کیا۔ آپ پاگل ہیں؟ ہاں نا، تمہارے پیچھے۔ انس، جی بولیں۔ کچھ نہیں، بس بولنا تھا، دوبارہ اگر آپ کا کمرہ خراب نظر آیا مجھے تو آپ کے یہ سلکی بال آپ کے سر پر سلامت نہیں رہیں گے۔ یا اللہ، ابھی سے تم میرے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہو تو شادی کے بعد میرا کیا حشر کرو گی تم؟ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ روبی مسکراتی باہر چلی گئی اور انس بھی اس کے پیچھے اٹھ کے باہر آ گیا۔ سوچ رہا ہوں جلدی ہی تایا جان کو کہہ دوں کہ شادی کی تاریخیں رکھ دیں، وہ روبی کے پیچھے چلتے ہوئے بولا۔ نہیں، اتنی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن پھر بھی۔ روبی خاموش ہو گئی۔ انس ابراہیم کے کمرے میں چلا گیا۔ روبی کو پتہ چل گیا کہ اب وہ کچھ الٹا ہی بول کے آئے گا۔ تایا جان، ہاں بولو انس۔ ابراہیم آج گھر پر ہی تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ہماری شادی کی تاریخیں کب رکھیں گے؟ ابراہیم اس کی بات پر مسکرائے۔ تمہیں بہت جلدی ہے اپنی شادی کی؟ ہاں جی تایا جان، جلدی ہے نا۔ اب آپ بتائیں کہ کب رکھیں گے تاریخیں؟ آپ لوگوں نے تو ہماری شادی کی بات کرنی ہی چھوڑ دی ہے۔ اچھا انس، آج شام کو ڈنر پر اس بارے میں بات کریں گے۔ پلیز میرے حق میں ہی فیصلہ کیجیے گا۔ ہاں جی ضرور، آپ کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے بیٹا۔ اچھا، اور تایا جان، آپ پاپا کو منا لیں کہ انو اور ہیری کی بھی ہمارے ساتھ ہی شادی کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم نے حیدر اور انو سے پوچھا بھی ہے؟
خود ہی تمہارے دماغ میں یہ خیال آ گیا؟ میں نے پوچھا تھا تایا جان، وہ دونوں راضی ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ چلو پھر میں حارث سے بات کروں گا۔ ہاں جی، آپ پہلے ان سے بات کر لیں، تو پھر اب شام کو ڈنر پر ہم چاروں کی شادی کی تاریخیں طے کروا دیجیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے انس، دیکھتے ہیں شام کو کیا ہوتا ہے۔ ابھی تم جاؤ، بلکہ میں تو بولتا ہوں کہ ہارون کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے ڈاکٹر کو گھر میں بلا لیا تھا۔ چلو یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ جی میں نے سوچا اس کو مشکل ہوگی، تم سمجھدار ہوتے جا رہے ہو، آپ کی بیٹی کی سنگت کا اثر ہو رہا ہے میرے پر، وہ اٹھ کر کہتا چلا گیا۔ روبی جو خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ انس قریشی نہ جانے اب کیا کرنے والا تھا، اس کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر اس کی طرف آ گئی۔ یا آپ کیا کہنے گئے تھے پاپا کو؟ کچھ نہیں، بس تمہاری اور میری اور انو اور ہیری کی شادی کی بات کرنے گیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو؟ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے روبی صاحبہ، میں بس اس لیے گیا تھا تاکہ میں انو اور ہیری کی بات کر سکوں۔ اچھا تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ انو اور ہیری ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور تمہاری اور میری کی شادی کی تاریخیں بھی طے کر دیں، بس اتنی ہی بات کی میں نے۔ اچھا اور پاپا نے کیا کہا آگے سے؟ وہ کچھ نہیں، بس انہوں نے کہا کہ رات کو ڈنر پر دیکھتے ہیں کون سی تاریخیں رکھنی ہے ہماری شادی کی۔ اچھا ہاں جی بالکل۔ انس، بابا میری شادی کے بعد گھر میں اکیلے ہو جائیں گے۔ روبی فکر مند تھی۔ دیکھو میں گھر جمائی تو بن نہیں سکتا فی الحال، میرے میں اتنی شرم ہے، لیکن تایا جان کو ہم اپنے گھر رکھیں گے شادی کے بعد۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جھوٹ۔ انس بولا تو روبی نے اس کو آنکھیں نکالی۔ سچ ہی کہہ رہا ہوں روبی صاحبہ۔ اچھا روبی صاحبہ، اگر ہو سکے تو آپ مجھے 1 کپ کافی بنا دیں۔ یہ آپ میرے پہ حکم چلا رہے ہیں؟ میری کہاں مجال کہ میں آپ پر حکم چلا سکوں، اب میں تو بس ایک چھوٹی سی فرمائش کر رہا ہوں، یا پھر سمجھ لیں میں آپ کے آگے گزارش کر رہا ہوں۔ انس منہ بناتا بولا تو روبی ہنس کر کچن میں چلی گئی۔ اب وہ اس کے لیے اور اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ کافی کے ساتھ ان دونوں کی بہت دوستی تھی، بہت سی یادیں تھیں 2 کافی کے کپ کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد کافی بنا کر روبی باہر لاؤنج میں آ گئی، 1 کپ انس کے ہاتھ میں تھمائی اور دوسرا خود پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جنت کہیں باہر گئی ہوئی تھی، انو کالج گئی ہوئی تھی، جس کو لینے کے لیے حیدر ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت صرف گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا انو اس سے ناراض ہوگی؟ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے کالج پہنچا۔ وہ پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی، گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس کو دیکھا۔ فضول انسان، تم مجھے کیوں لینے آئے ہو؟ اس طرح تو نہ کہیں اب مجھے۔ کیوں نہ کہوں؟ کیونکہ اب تو شاید میں آپ کا ہونے والا شوہر ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم۔ نہیں جی، اب تو میں مسلمان ہوں، اب آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی، اب میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ انو خاموش ہو گئی۔ ہیری، نہیں حیدر، میں شادی کے بعد تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ تم کہیں بدلہ تو نہیں لے رہے اپنی عزت کا میرے سے؟ محبوب سے کون بدلہ لیتا ہے؟ منہ بند کرو فضول انسان۔ آپ گناہ گار ہو رہی ہیں اپنے ہونے والے شوہر کو بار بار فضول انسان کہہ کر۔ اچھا چھوڑو، تم بتاؤ وہ کون سا بدقسمتی کا دن تھا جب تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ پتہ نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کون سا خوش قسمتی کا دن تھا۔ دیکھو ہم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، ایک جیسے ہوتے تو ہم لڑ لڑ کر پاگل ہو جاتے۔ اب آپ میرے سے لڑائی کیجئے گا، ناراض ہو جانا، میں آپ کو مناؤں گا۔ وہ بے ساختہ اس کی بات پر مسکرائی۔ اچھا چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کو میرے سے محبت کب ہوئی تھی؟ تم پاگل ہو، میں نے کب کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ لیکن آپ کی مسکان تو کچھ اور بتاتی ہے، تم نبینا بھی ہو میرے خیال سے۔ انو اب سرخ پڑنے لگی تھی۔ ایسے نہ کہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ حیدر اس کو معصومیت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلے انو کو شک تھا، لیکن اب یقین ہونے لگا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ انو نے اپنا سر پکڑ لیا، پھر پورے راستے خاموش رہی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو فوراً کمرے کی طرف گئی۔ روبی نے اس کو جاتے دیکھا، پیچھے سے حیدر کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ پھر سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں آپی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر اس کا اتنا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا بس موڈ خراب ہے تھوڑا سا۔ مجھے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہاری اور اس کی شادی کی بات سن کر۔ اس کو تم سے محبت نہیں ہے۔ ان کو محبت کیسے نہیں ہوگی، انہوں نے تو اپنی پسند سے میرا نام رکھا ہے۔ ہیری کہتا چلا گیا تو روبی نے اس کو دیکھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔
ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ خیر کتنے منٹ کی؟ 19 منٹ کی ہے، مطلب چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا لکھنے کا. ابھی مجھے دل کیا اور میں نے لکھ لی. خیر 19 منٹ کی ہے. اور بیچ میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک سین بالکل وائس اوور دینا ہی چپ ہو گئی تھی. میں منہ بند کر لیا تھا میں نے اپنا. اس میں سین یہ ہوا تھا کہ میری بہن آ گئی تھی اور مجھے ریکارڈنگ سٹاپ کرنا یاد نہیں رہا تھا. وہ آتے سار کہیں مجھے تھا کہ بولنے ہی نہ شروع ہو جائے. پھر میں نے مطلب یہ والا سین ہوا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. خیر میں نے بتانا تھا کہ قلب سکون جلدی ختم ہو جائے گی. اینڈنگ کا تم لوگوں کو تو بہت انتظار ہوگا کہ اس کی اینڈنگ کیسے ہوگی. خیر میرے خیال سے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اینڈنگ کے لیے. ابھی انس کی شادی ہوگی، ہیری کی شادی ہوگی، دیکھتے ہیں اب کس کے ساتھ ہوگی. پھر دیکھتے ہیں ہارون کے ساتھ کیا ہوگا. اور بھی بہت سے کریکٹرز ہیں جن کے ساتھ شاید بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ان کا. خیر مین کریکٹر تو ہمارے انس قریشی اور اروبا اور ہارون ابراہیمی ہے، تو دیکھتے ہیں اب ان کے ساتھ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک بات ہے اگلی ایپیسوڈ کی، تو میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی لکھ لوں. وہ جیسے جیسے پتہ ہے کیا ہے، مجھے اس کو جیسے جیسے ایپیسوڈز آگے جا رہی ہیں نا، میرے لیے لکھنا مشکل ہو رہا ہے. مجھے سوچنے میں بہت محنت لگتی ہے. مطلب دماغ میں ایک خیال آتا ہے، نہیں یہ لائن اچھی نہیں لگے گی، پھر یہ اچھی نہیں لگے گی. مطلب وہ خیال کے اس خیال کی وجہ سے میں یہ مٹا دیتی ہوں لائنس وغیرہ لکھ کے. تو میرے سے ہو نہیں پا رہا ابھی آگے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی لکھوں اور تم لوگوں کی بہن کا دماغ نہ گھوم جائے اور وہ کچھ الٹا نہ لکھ دے، مطلب اینڈنگ میں کچھ خرابی نہ کر دے. ٹھیک ہے، باقی میری پوری کوشش ہے. اللہ حافظ. نہیں، چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور اللہ حافظ.